الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وضم أصابعه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ گزشتہ کئی دروس سے بات چل رہی ہے، ان احادیث کا ذکر ہو رہا ہے کہ پیدائش کے بعد کیا چیزیں مسنون ہیں۔ اسی میں پھر آگے ذکر ہوا کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بچیاں دی ہوں ان کی پرورش پر کیا انعام ملتا ہے اور کیا اللہ کی طرف سے رحمت برستی ہے۔ کئی روایات پہلے گزری ہیں۔ یہاں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دو لڑکیوں کا بار اٹھایا اور ان کی پرورش کی، یعنی اللہ نے جس کو دو بچیاں دیں اس نے ان کا ذمہ اٹھایا اور ان کی پرورش کی، یہاں تک کہ وہ سن بلوغ کو پہنچ گئیں، یعنی بالغ ہو گئیں، بڑی ہو گئیں، تو وہ اور میں قیامت کے دن اس طرح ساتھ ہوں گے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو راوی ہیں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو بالکل ملا کر دکھایا، یعنی آپ نے فرمایا کہ جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی، اور اس کی تفصیل پہلے بھی گزری ہے آگے بھی آ رہی ہے، چاہے وہ بیٹیاں ہوں یا بہنیں ہوں، تو فرمایا اللہ رب العزت اس کو یہ انعام جو دوسرے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، ایک سب سے بڑا جو انعام ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اور میں قیامت کے دن ایسے ہوں گے، یعنی ہاتھ آپ نے انگلیاں ایسے کر کے دکھائیں کہ وہ اور میں ایسے ہوں گے، یعنی قریب سے قریب تر ہوں گے۔ اندازہ کیجئے کہ کس قدر انعام اور کس قدر رب کا کرم اور فضل ہے، لیکن آج ہم اپنی ناواقفی، تنگ دلی اور مادیت پرستی جس سے معاشی ڈر پیدا ہوتا ہے، ان چیزوں کی وجہ سے ہم ان انعامات سے محروم ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی بچیاں عطا فرماتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ بہت کم گھرانے ایسے ہوتے ہوں گے جو ان کو رحمت سمجھ کر ان کی پرورش کریں، عموماً ان کو جو ہے وہ بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ ایک ہے بوجھ سمجھ کر الفاظوں میں اس کا تذکرہ کرنا، لوگوں کے سامنے کہنا، بچیوں کے سامنے کہنا، جہاں زیادہ جہالت ہے اور جہاں زیادہ دنیا پرستی ہے وہاں یہ ہوتا ہے، اور جہاں یہ نہیں ہے وہاں دوسرا برتاؤ اور انداز یہ ہوتا ہے کہ جی بس یہ بچیاں ہیں اور ان کی ذمہ داریاں ہیں، ان کے لیے اتنا پیسہ چاہیے، رات دن ہم تو اسی فکر میں رہتے ہیں کہ کس طریقے سے ان لڑکیوں کو ان کے گھر کا کریں گے۔ جس رب نے پیدا کیا ہے کیا وہ رب دے گا نہیں؟ لیکن وہی بات پھر ذہن میں دہرا لیں کہ یہ ساری پریشانیاں ہمیں اپنے ہاتھوں کی ہماری پریشانیاں ہیں کہ جب ہم رسوم خرافات کے اندر لگ گئے، جب ہم نے دنیا کو اپنے اوپر طاری کر لیا تو لہٰذا ہم پریشان ہیں۔ اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم برتاؤ کرتے تو جیسے جمعہ پڑھنا آسان ہے، بتائیں کہ جمعہ پڑھنا مشکل ہے؟ مقصد تھوڑا سا اہتمام
کیا ہے سنتوں کا اہتمام ہوتا ہے، بھائی غسل کر آؤ، صاف کپڑے پہن لو جو تمہارے پاس صاف ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کر آؤ، بھائی جو صاف ستھرے ہیں عام کپڑوں سے وہ پہن لو، خوشبو لگا لو، سرما لگا لو، مسواک کر لو، پہلے چل کر آ جاؤ، اجر زیادہ ملے گا، تھوڑا سا جمعے کا اہتمام کر لو، اللہ نے کتنا بڑا اجر عطا فرمایا۔ تو میرے دوستو، جمعے کی ادائیگی کی طرح نکاح کا انعقاد تھا، اتنا آسان تھا، لیکن ہم نے اپنے اوپر خود زیادتی کر کے نکاح کو مشکل کر لیا، اور پھر کہتے یہ ہیں کہ جی یہ مسائل وہ مسائل۔ اگلی روایت ہے جو ابو داؤد اور ترمذی نے نقل کی ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عال ثلاث بنات او ثلاث اخوات او اختین او بنتین فأدبہن واحسن الیہن وزوجہن فلہ الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس بندے نے 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی یا 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں کی پرورش کی، ان کا بار اٹھایا، ان کی ذمہ داری اٹھائی، فَأَدَّبَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، پھر ان کو جو ہے خوب ادب سکھایا، یعنی ان کو سلیقہ سکھایا، احسن طریقے سے زندگی کے اسرار و رموز گویا کہ سکھائے، دینی تربیت اچھے انداز میں کی، دنیاوی تربیت بھی اچھے انداز میں کی، فرمایا اور پھر وزوجہن، ان کی شادی کر دی، اور پھر ان کی شادی کر دی تو کیا ہے، فلاح الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ کتنا آسان طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے، اللہ ہمیں ان سب کو اس کا فہم ہمیں عطا فرما دے۔ اگلا جو باب شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ اپنی اولاد میں برابری کا سلوک کرو، اولاد میں برابری کا سلوک کرو، بلا کسی ترجیح کے، صرف ایک بیوی کے کہنے پر اس کی اولاد کو زیادہ دے دیا۔ اگر زیادہ بیویاں ہیں، جیسے عرب کے اندر تو یہی دستور تھا نا کہ 2 3 4 بیویاں ہوتی تھیں، یہ تو ہمارے یہاں بیچارے کیا کہنا چاہیے، عرب تو ہمیں مسکین کہتے ہیں یہ مسکین ہے، جس کی ایک بیوی ہو اس کو مسکین کہا جاتا ہے ان کے محاورے کے اندر۔ تو بہرحال کسی بھی انداز میں اگر ایک اولاد کو زیادہ نواز دیا اور دوسرے کو نہیں دیا بغیر کسی ترجیح کے، تو اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ یہ ناانصافی نہ کرو، اس سے حسد اور بغض پیدا ہوگا اولاد کے درمیان میں، جس سے فتنہ اور فساد پیدا ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس دروازے کو بند کیا ہے جس سے ذرا بھی فتنے اور فساد کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، یعنی یقینی نہیں ہے لیکن اندیشہ ہے کہ اس جگہ سے فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، فساد پیدا ہو سکتا ہے، لہٰذا پابندی لگا دی، فرما دیا کہ اولاد میں برابری کرو، کہ اولاد کو کسی کو کم کسی کو زیادہ مت دو، اگر دینا ہے تو سب کو برابر دو، اور اگر نہیں تو پھر مت دو۔ ہاں آگے یہ استثناء ہے کہ بعض اگر اولاد میں کوئی ایسا کمزور ہے، ضعیف ہے، بیمار ہے، جو بیچارہ کام نہیں کر سکتا ہے، جیسے بعض فیملیوں میں سننے میں آتا ہے بھی 4 5 بھائی ہیں لیکن ایک بھائی گردوں کا مریض ہے، بیچارہ کچھ کام ہی نہیں کر سکتا، یا کوئی اور مرض ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ یا اسی طرح بعض گھروں کے اندر آج کل تو خیر اب بہت مشکل نظر آتا ہے، ورنہ الحمدللہ پہلے عموماً یہ ہوتا تھا کہ 4 بھائی اگر کمانے میں لگے ہوئے ہیں تو باپ ایک کو کہتا تھا کہ بیٹا تو اللہ کی راہ میں وقف ہے، تیرا خرچہ ہم سارا برداشت کریں گے لیکن تو نے دینی کام کرنے ہیں،
ہمیں تیرے سے دنیا نہیں چاہیے. باقی تینوں کو چاروں کو کہتا تھا بھائی تم اس کا خرچہ اٹھاؤ گے، اور باپ جو ہے وہ اس کا خرچہ دیتا تھا. یا اسی طریقے سے دوسرے بچے نافرمان ہیں، ایک بچہ جو ہے بہت زیادہ فرمانبردار ہے، اپنے والدین کا بہت خدمت کرتا ہے، ان کے لیے ہر طرح سے تیار رہتا ہے، دوسرے قریب بھی نہیں آتے. تو اگر کوئی وجہ ترجیح ہو تو الگ بات ہے، لیکن اگر سب برابر ہیں تو پھر کسی کو زیادہ دینا کسی کو نہ دینا یا کم دینا اس سے منع فرمایا ہے. یہ روایت ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. فرمایا کہ میرے والد مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ گود میں لے کر حاضر ہوئے. یہ طویل حدیث ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ چھوٹے تھے، اور ان کی جو والدہ تھیں عمرہ بنت رواحہ، انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ جو ہے نا میرے بچے کے نام کچھ کر دیں. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ایک غلام اپنے ان صاحبزادے کو ہبہ کر دیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اپنا ایک باغ ہبہ کر دیا. لیکن ان کی والدہ کہنے لگیں کہ جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس ہبہ کرنے کو پکا نہیں کریں گے اور اللہ کے نبی کو اس پر شاہد نہیں بنائیں گے، مجھے اس وقت تک قبول نہیں ہے. عورت تو عورت ہوتی ہے نا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کو یہ غلام، یا بعض روایت میں جیسے باغ آتا ہے، میں اس کو یہ ہبہ کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ کیا اتنا تم نے اور بچوں کو بھی دیا ہے؟ پوچھا کہ کیا تم نے اتنا؟ قال اعطیت سائر ولدک مثل ھذا، کیا آپ نے اتنا اور بچوں کو بھی دیا ہے؟ انہوں نے کہا قال لا، نہیں ایسا تو نہیں ہے، یہ تو بس میں نے اس بیٹے کو دیا ہے. آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ، فرمایا اللہ سے ڈرو، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اور اپنی اولاد کے درمیان میں انصاف کرو، اپنی اولاد کے درمیان میں ناانصافی مت کرو. اور پھر فرمایا فرجع فرد عطیتہ، وفی روایت انہ قال لا اشہد علی جور. ایک روایت میں فرمایا کہ آپ اس ہبہ کو واپس لے لو، یعنی یہ ہدیہ واپس لے لو اور یہ ختم کرو اس کو. اور دوسری روایت میں فرمایا کہ میں کسی ظلم پر گواہی نہیں دوں گا. میں کسی جور کہتے ہیں فسق و فجور، یعنی میں ایسے گناہ والے کام پر جو تم ناانصافی کا کام کر رہے ہو، میں اس میں گواہ نہیں بنوں گا. اور آپ نے اس ہبہ کو لوٹا دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ بغیر کسی وجہ ترجیح کے اولاد کے درمیان میں یا اولاد کو زیادہ کم دینا یہ بہت ناانصافی کی بات ہے. اور آج دیکھ لیں، آج ہمارے ہاں بھی اسی طرح کے مسائل ہوئے ہیں. جو بڑے بڑے گھرانے ہیں، جو بڑے بڑے اس میں جو فساد ہے، جو فتنہ ہے، جو ایک دوسرے کی دشمنیاں ہیں، اور باپ کا جو وراثت ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، اس کے لیے جو سازشیں چلتی ہیں اس کو ہڑپ کرنے کے لیے، اللہ اس مال کے فتنے سے سب کی حفاظت فرمائے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال صبوا بین اولادکم فی العطیۃ فلو كنت مفضلا احدا فضلت النساء او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صووا بین اولادکم فی العطیہ، فرمایا اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، ان کو ہدایہ دینے میں ان کے اندر انصاف کرو.
اور پھر فرمایا کہ اگر میں کسی معاملے میں یعنی دنیا میں اگر میں ترجیح دیتا فلو کنت مفضلا احدا، اگر میں کسی کو کوئی فضیلت دیتا تو فضلت النساء، میں بچیوں کو فضیلت دیتا کہ ماں باپ بچیوں کو زیادہ دیں۔ کیسا عجیب نظام ہے، عجیب بات ہے نا کہ دنیا کے اندر تو آج یہ ہے کہ بچیوں کو تو کہتے ہیں ان کا تو کوئی حصہ ہے ہی نہیں، بس شادی میں جو دیا تھا وہ دے دیا، فلاں کر دیا، یہ کر دیا۔ اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میں کسی کو فضیلت دیتا تو بچیوں کو یہ فضیلت دیتا، اور والدین کو تاکید کرتا کہ وہ بچیوں کو زیادہ دیں، بچوں کو کم دیں۔ لیکن فرمایا نہیں، سبوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان میں سب کے اندر اعتدال برتو، انصاف برتو۔ اچھا، اس کا تعلق ہے زندگی سے، یعنی والدین حیات ہیں، اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ برابری کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن جب والدین کا انتقال ہو جاتا ہے یا کسی ایک کا، تو وہ پھر وراثت ہو جاتی ہے، اور وراثت کے جو احکامات ہیں وہ قرآن نے بیان کیے ہیں کہ لڑکے کے 2 حصے، لڑکی کا 1 حصہ، وہ مشہور قوانین ہیں، وہ الگ بات ہے پھر، لیکن یہ زندگی سے تعلق ہے۔ اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں نکاح اور شادی کی ذمہ داری، یعنی ایک بچہ پیدا ہوا، ماں باپ نے اس کا نام رکھا، مختلف جو احکامات ہیں وہ کرتے کرتے اس بچے کو، وہ بچہ بڑا ہو گیا۔ اب آیا شادی کی ذمہ داری کس کی ہے؟ والدین اس کی شادی کرائیں گے یا نہیں کرائیں گے، یا وہ بچہ خود جا کے شادی کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بیان فرمایا، فرمایا کہ عن ابی سعید و ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب اسما فإنما اسمه على أبيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ فرمایا کہ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ولد له ولد، کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی اولاد عطا فرمائے، فلیحسن اسمہ، تو اس کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے۔ پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ اچھا نام رکھے، یہ اس کا حق ہے۔ وَأَدَّبَهُ، اور اس کی اچھی تربیت کرے، اس کو سلیقہ سکھائے، اچھی تربیت کرے۔ آج کل اچھی تربیت کس کو سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مہنگے سے مہنگے انگلش اسکول میں پڑھائیں اور دنیا کی جو ہے وہ ہر آسائش دیں، چاہے اس کو کلمہ یاد ہو یا نہ ہو۔ پہلے بھی غالباً میں نے عرض کیا تھا، یہ واقعات چونکہ تھوڑا سا جو علاج معالجے کا سلسلہ ہے تو اس میں لوگ آتے رہتے ہیں۔ عموماً شکایت ہوتی ہے کہ اولاد نافرمان ہے۔ جب بہت زیادہ بعض لوگ کہہ کر جب مجھے زج کر دیتے ہیں تو پھر میں تھوڑا سا ان کو سمجھانے کے لیے سوالات کرتا ہوں، ورنہ الحمدللہ اور کوئی مقصود نہیں ہوتا، خدا نہ خواستہ کسی کو شرمندہ کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ آپ یقین کریں، میری زندگی اتنی ہو گئی، 55-56 سال کی الحمدللہ عمر ہو گئی، اور میرا خیال ہے کوئی 30-35 سال سے تو اس خدمت میں اللہ نے لگایا ہوا ہے۔ کسی نے آج تک میرے اس سوال پر کہ آپ نے اپنی اولاد کو کیا تعلیم دی، کسی ایک نے بھی یہ جواب نہیں دیا کہ میں نے اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھایا، میں نے حافظ بنایا، میں نے عالم بنایا، میں نے بچپن سے اس کی اچھی تربیت کی، نماز روزے کی، اس کو تاکید کی، سمجھاتا رہا، بزرگوں کے پاس میں اس کو لے کر جاتا رہا۔ میں اگر حلفاً قسم کھا کر یہ کہوں تو مجھے یقین ہے کہ میں گنہگار نہیں ہوں گا کہ کسی ایک نے بھی آج تک یہ بات نہیں کہی۔
کیوں نہیں کہی؟ اس لیے کہ جس نے اپنی اولاد کو دینی تعلیم دی تو الحمدللہ وہ نافرمان ہوتی نہیں ہے، وہ نافرمان ہوتی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے عام طور پہ، اللہ ماشاءاللہ آج کل کے حالات کی وجہ سے معاملات ویسے کچھ بگڑ رہے ہیں، لیکن ہر ایک نے مجھے فہرست گنوانی شروع کر دی کہ جی میں نے اپنے بیٹے بچے کو فلاں اسکول میں پڑھایا، فلاں کالج میں پڑھایا، فلاں یونیورسٹی میں پڑھایا، اس کے بعد میں نے اس کو لندن تعلیم کے لیے بھیجا، میں نے کینیڈا تعلیم کے لیے بھیجا، میں نے امریکہ تعلیم کے لیے بھیجا، یعنی یہ ساری اسٹیپ بائی اسٹیپ انہوں نے مجھے یہ گنوائی یہ چیزیں کہ میں نے یہ ساری چیزیں ان کو دنیاوی طور پر دی ہیں، اور پھر فلاں ملونر، فلاں سیٹ، فلاں کے ہاں میں نے اس بچے کی شادی کی، اور اب اس بچے کا حال یہ ہے کہ اس کی بیوی مجھے اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتی۔ یہ میں کوئی قصے کہانی نہیں سنا رہا، میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو پیش آئی ہیں میرے سامنے بیٹھ کر، جو لوگوں نے مجھے بتائی ہیں۔ تو بھائی اللہ کے بندو، تو جس قوم کی آپ نے تعلیم دی ہے، اسلام کی تعلیم تو نہیں دی نا؟ جب اسلام کی تعلیم نہیں دی تو اس کے اندر اسلامی اخلاق کیسے آئیں گے؟ آپ نے جس قوم کی اس کو تعلیم دی ہے تو وہ اسی قوم کے نقش قدم پر چل رہا ہے، جن کے ہاں بالغ ہونے سے پہلے ہی والدین کو جوتے مارے جاتے ہیں، اور اگر والدین اونچی آواز سے ڈانٹ دیں تو پولیس کو بلا لیا جاتا ہے، جس قوم کے اندر 18 سال کے بعد وہ کہتے ہیں ہماری اپنی زندگی، تمہاری اپنی زندگی، تم کوئی نہیں ہوتے ہمیں پوچھنے والے، اور والدین کو گالیاں دیتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ والدین کے سامنے ایک بہت پرانا واقعہ ہے، تقریباً کوئی 15-18 سال، لیکن بعض عبرت کی چیزیں ایسی ذہن سے چپک جاتی ہیں۔ ایک پاکستانی فیملی تھی، امریکہ جا کے سیٹل ہوئی، وہ 2 بچیاں تھیں ان کی، پتہ نہیں اب بیچاروں کا کیا حال ہے، اللہ پاک عافیت فرمائے۔ بلا مبالغہ میں آپ سے بتا رہا ہوں، ان کی ماں مجھے فون پر یہ کہتی تھی کہ حضرت دعا کریں کہ میری بیٹیاں مر جائیں، بلا مبالغہ آپ سے کہہ رہا ہوں۔ میں حیران، میں نے کہا کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا کہ وہ خاتون کہتی تھی کہ حضرت آپ یقین نہیں کر سکتے کہ یہ بیٹیاں ایک 17 سال کی ہے اور دوسری کوئی 18 کی ہونے والی تھی، کہ یہ ہمارے سامنے کالوں سے اور فلاں سے گوروں سے دوستیاں کر کے آتی ہیں، ہمارے سامنے، ہمارے گھر کے اندر، ہم اسی گھر میں موجود ہیں، اسی گھر کے اندر منہ کالا کرتی ہیں، لیکن ہم ان کو کچھ نہیں کر سکتے۔ جب بھی ہم نے کچھ کرنے کی کوشش کی پولیس کو بلا لیتی ہیں، اور وہ جو ہے پھر ہم پر یہ جرمانہ ہو جاتا ہے، اور میں اتنی تنگ آ چکی ہوں بقول اس خاتون کے کہ بس کسی طرح آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ یہ لڑکیاں مر جائیں۔ میں نے کہا محترمہ ایسا کام میں تو کر نہیں سکتا، نہ میں کرتا ہوں، نہ شرعاً یہ جائز ہے، بس دعا کر سکتے ہیں، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں۔ پھر کچھ وظائف پڑھنے کے لیے بتائے، کافی عرصے بیچاری رابطہ کرتی رہیں، کہتی ہیں وہ بچیاں کہتی ہیں جیسے ہم 18 سال کے ہوں گے اس کے بعد، اس رات کے بعد ہم گھر میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم، اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ اولاد آپ کی جنت کا باعث بنے، یہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو بنیاد اپنی اسلام کی تعلیمات کو بنائیں، باقی پھر دنیاوی کچھ بھی تعلیم دیتے رہیں۔ اسلامی تعلیم بنیاد میں دے دیں گے، اس کے بعد آپ دنیا کی کوئی بھی تعلیم دیں گے انشاءاللہ وہ بھٹکے گا نہیں۔ لیکن جب اس بیچارے کو پہلا کلمہ ہی نہیں آتا ہوگا، اس کو اشہد ان لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی نہیں آتا ہوگا، تو پھر وہ آپ کے ساتھ کیا حشر کرے گا؟ بہرحال تو فرمایا وَأَدَّبَهُ کہ اس کو اس کی تربیت کریں، اچھا اس کو سلیقہ سکھائیں۔ فَإِذَا بَلَغَ پھر جب وہ بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے، فَلْيُزَوِّجْهُ پھر ماں باپ کو چاہیے کہ اس کی شادی کر دیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری بتائی کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اس کی شادی کریں۔ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ اگر وہ اس کے جوان ہونے کے بعد شادی نہیں کرتے، فَأَصَابَ إِثْمًا اور وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے،
فإنما اسمہ علی ابی، تو یاد رکھیں اس کا گناہ اس کے ماں باپ پر بھی ہوگا۔ یعنی صرف یہی نہیں کہ اسی کو گناہ ہوگا، اور یہ بھی نہیں کہ صرف ماں باپ کو ہوگا وہ بری ہو جائے گا، نہیں، اگر وہ گناہ کے اندر ملوث ہو گیا تو اس کے ماں باپ، اس کو تو جو گناہ ہوگا سو ہوگا، لیکن والدین کو بھی گناہ ہوگا۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک شادی ہوئی ہے ہمارے مریدین میں ہی، وہ لڑکا میرے پاس آ کر یہی بات مجھ سے کہتا تھا کہ حضرت میرے والد کو سمجھائیں، خدا کے واسطے میری شادی کر دیں، ورنہ میں جن گناہوں کے اندر پڑ چکا ہوں، پڑھنے کا اندیشہ نہیں، اس نے کہا میں جن گناہوں میں پڑ چکا ہوں اس کا خمیازہ میرے والدین کو بھگتنا پڑے گا۔ ہاتھ جوڑ جوڑ کر مجھے اتنی زیادہ مقصد بیچارہ اصرار کرتا تھا، میں نے ان کے والد کو بھی بہت سمجھایا، بہت کہا، لیکن وہی بات ہے، حالات رسومات کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، جی لڑکی والے لڑکی نہیں دے رہے کہ لڑکا کیا کماتا ہے، فلاں یہ اتنا پیسہ شادی کے لیے چاہیے، ولیمے کے لیے اتنا پیسہ چاہیے، لڑکی کا جو ہے وہ سامان بنانے کے لیے اتنا پیسہ چاہیے۔ لیکن میرے دوستو یہ ساری باتیں جب ہوتی ہیں جب دل میں لگی نہ ہو، اور اگر اللہ کا درد دل میں لگ جائے نا، دل کی جس کو کہتے ہیں، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جس کو دل کی لگی لگ گئی نا، انشاءاللہ پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ گزشتہ سے پیوستہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ آدمی یہ سوچے کہ میرا رب راضی رہنا چاہیے۔ آخر میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ میرے شیخ اول ایک واقعہ سناتے تھے، اور الحمدللہ جب سے میں نے اس واقعے کی حقیقت کو سمجھا، اللہ کا فضل ہے، میرے رب کا بڑا کرم ہے، بزرگوں کی دعائیں ہیں کہ میری ساری پریشانیاں ختم ہو گئیں کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ جو ہے نا لفظ کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، یہ پریشانی ختم ہو گئی۔ حضرت فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو، کسی بھی صورت میں تم دنیا کو خوش نہیں کر سکتے، کسی بھی صورت میں دنیا کو خوش نہیں کر سکتے، لہٰذا جس کو تم خوش نہیں کر سکتے اس کی خوشی کو چھوڑ دو، پس پش ڈال دو، یہ سوچو کہ رب راضی ہو جائے، اور فرمایا اللہ کو ہر حال میں خوش کر سکتے ہو۔ ایک لمحے میں رب کی طرف متوجہ ہو کر جب تم کہو کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، رب راضی ہو جائے گا، اور دنیا کے سامنے تم اپنے عمل کے 100 تعویلیں پیش کر دو، 100 بہانے پیش کر دو کہ میں نے یہ عمل اس لیے کیا، اس لیے کیا، تب بھی وہ دنیا والے تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ چند لوگ اگر آپ کے منہ پر کہہ بھی دیں گے، لیکن کہیں گے ارے میاں الو بنا رہا ہے، بے وقوف بنا رہا ہے، ہم کیا سمجھتے نہیں ہیں اس کو، یہ دنیا کا حال ہے۔ پھر حضرت ایک واقعہ فرماتے تھے، فرمایا کہ کسی زمانے میں اسی طرح ایک باپ بیٹے میں یہ بحث ہو گئی، بیٹا کہنے لگا ابا دنیا کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، ایسا نہیں ہے، خاندان ہے، برادری ہے، لہذا دنیا کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ باپ نے کہا بیٹا دیکھ تو جتنی بھی کوشش کر لے یہ برادری راضی ہونے والی نہیں ہے۔ بیٹا نہیں سمجھ رہا تھا، باپ نے کہا اچھا چل میں تجھے سمجھاتا ہوں۔ باپ نے ایک گدھا لیا اور دونوں باپ بیٹے گدھے کی لگام پکڑ کر چلنے لگے، سوار یعنی گدھے کے اوپر کوئی سوار نہیں ہے، دونوں پیدل جا رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا، کہنے لگے ارے بھائی دیکھو کتنے بے وقوف لوگ ہیں، باپ بیٹے دونوں ہی بے وقوف ہیں، سواری کی چیز ہے، سوار ہوئے نہیں ہیں اور بغیر اس کے جا رہے ہیں، اور گدھے کو بغیر سواری کے مقصد خالی لے کر جا رہے ہیں۔ باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا ایک صورت ہو گئی، آپ بھی گنتے رہیں، ایک صورت ہو گئی، دیکھ لوگ راضی نہیں ہیں نا۔ اس کے بعد باپ بیٹے دونوں سوار ہو گئے، لوگ ملے، کہنے لگے ارے بڑے ظالم ہیں، ایک سواری کے اوپر دو دو سوار بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے نالائق ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ باپ نے کہا بیٹے سے بیٹے دو صورتیں ہو گئی، اب باپ اتر گیا، بیٹے کو بٹھا دیا ہے۔ کچھ لوگ ملے، کہنے لگے ارے بڑے بے وقوف ہیں، دیکھو ارے کتنا ظالم باپ ہے کہ کتنا نافرمان بیٹا ہے کہ باپ پیدل چل رہا ہے اور بیٹا جو ہے سواری پر سوار ہے۔ باپ نے کہا بیٹا کتنی صورتیں ہو گئی؟ 3 صورتیں ہو گئی۔ باپ نے کہا اتر آؤ، خود سوار ہو گیا۔ کچھ اور لوگ ملے، کہنے لگے ارے بڑا ظالم باپ ہے، بیٹا جو ہے وہ پیدل چل رہا ہے اور باپ جو ہے وہ سوار ہوا ہے۔
باپ نے کہا بیٹا دیکھ کتنی چوتھی صورت ہو گئی. اب اس کے بعد کہنے لگے ایک آخری صورت رہ گئی ہے. وہ کیا رہ گئی؟ باپ نے ٹانگیں گدھے کی آگے سے پکڑی، بیٹے نے پیچھے سے، اور کندھے پر سوار کر کے چلنے لگے. اب لوگ کہنے لگے ارے دیکھو بڑے بیوقوف ہیں، سواری پر سوار ہونے کے بجائے یہ اپنے اوپر سوار کر کے لے جا رہے ہیں. باپ نے کہا بیٹا بتا کوئی صورت باقی ہے؟ ہاں جی آپ بتائیں کوئی صورت باقی ہے؟ کہ کوئی صورت ایسی نہیں رہی جو انہوں نے چھوڑی ہو، اور ہر صورت پر اعتراض ہوا. تو میرے دوستو یہی دنیا کا حال ہے. آپ کچھ بھی کر لیں، یہ برادری، یہ خاندان، یہ دنیا، یہ معاشرہ کسی حال میں راضی نہیں ہوگا. لہٰذا اصل فکر یہ کریں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. باقی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حقوق ادا کرنا چھوڑ دیں. جو حقوق آپ ہمارے ذمے ہیں، چاہے وہ والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں، پڑوس ہے، دوست احباب ہیں، آپ حقوق ادا کرنا چھوڑ دیں. بھئی یہ تو راضی نہیں ہوں گے لہٰذا حقوق ہی ادا کرنا چھوڑ دو، نہیں، یہ جائز نہیں ہے. آپ اپنی طرف سے حقوق ادا کرتے رہیں، لیکن اس فکر میں نہ پڑے کہ بس سب کو راضی کرنا ہے. چونکہ جب سب کو راضی کرنے کی فکر کریں گے تو لازمی اللہ کی نافرمانی ہوگی، رب کی نافرمانی ضرور ہوگی اگر سب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. اور جب رب کو راضی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کے دلوں کو بھی آپ سے راضی فرما دیں گے. یہ اللہ کا انتظام ہے. آپ اللہ والوں کو دیکھ لیں. لیکن اگرچہ اس کے باوجود بعض بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ والوں سے راضی نہیں ہوتے، وہ ہر حال میں وہ مخالفت ہی کرتے ہیں. لیکن عمومی طور پر، کیونکہ دیکھو دوستو محبتیں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک محبت وہ ہوتی ہے جو آسمانوں سے دلوں پر نازل ہوتی ہے، اور ایک محبت وہ ہوتی ہے جو زمین سے اٹھتی ہے، جس کو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری عزت کی جائے، پیسے کا ذریعے سے، اپنے عہدے کے ذریعے سے، اپنے طاقت کے ذریعے سے. لیکن کامیاب وہ محبت ہے جو آسمانوں سے اترتی ہے، کہ جب اللہ رب العزت چاہتے ہیں کسی سے محبت فرماتے ہیں تو اس آسمان اول پر اعلان فرماتے ہیں کہ ہمیں فلاں شخص سے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. آسمان اول والے، آسمان دوم، سوم، چہارم، ہر ایک اس طریقے سے اعلان ہوتا رہتا ہے کہ فلاں اللہ کا محبوب ہے، تم بھی اس کو محبوب بنا لو. اور اس کے بعد آخری آسمان سے دنیا کے اندر جو جن کے قلوب میں خیر ہے، جو اللہ والے ہیں، اللہ ان کے دلوں پر القاء فرماتے ہیں کہ فلاں ہمارا بندہ محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. یہ محبت ہے پائیدار محبت. یہ وہ محبت ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہوتے ہیں. باقی کوئی پیسے کے بلبوتے پر، عہدے پر، یا اپنی من چاہی کہ ہاں جی میرے سے محبت کی جائے، میری عزت کی جائے، وہ سب بیکار ہے. اس کے اندر وہ جوتیوں کے ہار تو ملتے ہیں لیکن اور کچھ نہیں ملتا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور جتنی بھی یہ سنتیں ہم نے پڑھی ہیں اور جو چیزیں اللہ نے ہمیں یہاں سکھائی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں. آئندہ مجلس سے انشاءاللہ ماں باپ کے حقوق اولاد پر یہ بتائے جائیں گے. اور آج سے ایک سلسلہ جو کئی ہفتوں سے اللہ نے دل میں ڈالا تھا کہ عموماً لوگ علاج پوچھتے رہتے ہیں نا روحانی امراض کا، تو کئی ہفتوں سے دل میں آ رہا تھا کہ ہر درس میں ایک علاج بتا دیا جائے. یعنی یوں سمجھ لیں فرسٹ ایڈ کے طور پہ، جیسے گھر میں ہوتا ہے نا پیناڈول بروفین رکھی ہوتی ہے، سر میں درد ہوا کھا لیا، ایسے ہی روحانی طور پر جو نسخے ہیں ان میں جو آسان سے ہیں، جس کے کرنے میں کوئی خاص حرج نہیں ہے، وہ ارادہ ہوا کہ انشاءاللہ وہ ہر مجلس میں ایک کوئی عمل بتائیں گے جس کا عمومی فائدہ ہو اور جس کی لوگوں کو ضرورت زیادہ ہے. کیا خیال ہے، ہونا چاہیے یہ؟ چونکہ یہ موضوع ہمارا بچوں سے متعلق چلا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد سے جوان ہونے تک، تو عموماً بچوں کے لیے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ہمارا بچہ ضدی بہت ہے، روتا بہت ہے،
بچہ ضدی بہت ہے، روتا بہت ہے، کھانا نہیں کھاتا، چھوٹا سا بچہ ہے، بدتمیزی بہت کرتا ہے. یعنی حیران ہوتا ہوں 3 سال کے بچوں کے بارے میں کہ جی ماں کو اتنا مارتے ہیں، بات ہی نہیں سنتے ہیں، اس قسم کی چیزیں بہت آتی ہیں. یہ میں نے مختصر سا آپ کو بتا دیا. اس کا بہترین ایک علاج ہے جو الحمدللہ ایک طویل عرصے سے میں لوگوں کو بتا رہا ہوں، اور اللہ کا بڑا فضل ہے کہ بہت اچھے نتائج اس کے اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اور بہت آسان سا ہے. وہ یہ کہ ایسے بچے کے سیدھے کان میں 1 مرتبہ درود شریف اور 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کریں. 1 بار درود شریف اور 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سیدھے کان میں دم کریں. اس کے بعد دوسری مرتبہ 1 بار درود شریف اور 21 بار یا لطیف، اللہ کا نام ہے نا لطیف، یا لطیف پڑھ کر 21 بار الٹے کان میں دم کریں. بہترین عمل ہے، اور الحمدللہ اتنا مجرب، اتنا یعنی انتہائی ضدی بچے، انتہائی پریشان کرنے والے بچوں کے لیے جب یہ عمل کیا گیا، بعض جگہ 2 مہینے، بعض جگہ 3 مہینے، کسی نے 1 مہینہ کیا اور اللہ نے شفا عطا فرمائی. تو یہ اس کا طریقہ یہ ہے، ہر ایک بچے کا جو والدین ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی زیادہ پریشانی ہوئی ہوئی ہے، کتنا ضدی ہے. بہت زیادہ مسئلہ ہو تو فجر، ظہر، عشاء، صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم یہ دم کر لیں. اس میں بچے کا جاگا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بچہ سو رہا ہے آپ دم کر دیں. اور اگر 3 ٹائم نہیں کر سکتے صبح شام کر دیں، اور اگر بالفرض صبح شام نہیں کر سکتے تو رات میں 1 ٹائم کر لیں. لیکن پابندی کے ساتھ کریں، کم سے کم 90 دن یہ عمل کریں. خود بخود انشاءاللہ اس کے اثرات آپ کو ملیں گے. اس کی اجازت میری طرف سے عام ہے، آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہ عمل بتا سکتے ہیں. اللہ پاک اس عمل کو میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی اللہ نافع بنائے، اور جہاں تک یہ پہنچے اللہ سب کے لیے نافع بنا دے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ.